اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے آپ اعلان سن چکے ہیں کہ اب قربانی کے ایام قریب سے قریب تر ہے۔ سال گزشتہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع پر تقریباً 7-8 ہفتے گفتگو سماعت کی تھی، اور اس سال اب بقرعید تک انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے، سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنایتوں سے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر گفتگو کرنے چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں، جیسے سورہ انعام ہے، سورۃ الانبیاء ہے، سورہ شعراء ہے، سورہ صافات ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں ہیں۔ کہیں پر اجمالاً اور کہیں پر تفصیلاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام کے قصص اور واقعات میں آج کے دور میں بھی ہمارے لیے بہت سی چیزیں مشعل راہ ہے، نمونہ حیات ہے، اور ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ جگہ جگہ پر انبیاء کرام علیہ السلام کا صبر، ان کی استقامت، ان کا تدبر، ان کا فہم، ان کا حلم، ان کی بردباری، ان کے اخلاق، دشمنوں کے ساتھ ان کا احسن طریقے سے مجادلانہ انداز، یہ ساری چیزیں آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور خاص طور پر سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے امت محمدیہ کو جو نسبت ہے وہ ایک مثالی نسبت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی پر مبعوث کیا گیا ہوں، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو بہت ساری چیزیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ آج بھی شریعت مصطفیٰ میں باقی رکھا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جن کی ذات کا ذکر کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے
خود قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، ہم اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں گے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، جد کریم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے اب ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ حاجی صاحبان سوئے حرم روانہ ہو رہے ہیں، تو اب سے ہمارے ذہن و دماغ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ پر چھائی رہتی ہے، تو انشاءاللہ آپ ایک روحانیت محسوس کریں گے اور آپ کی طبیعت انشاءاللہ محبت پر آمادہ ہوگی، اور یہ محبتیں ہی ہیں جو ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو حکومت اور سلطنت عطا فرماتا ہے، اللہ جب کسی کو مال و منال عطا کرتا ہے، اللہ جب کسی کو دولت و اقتدار عطا کرتا ہے، تو بہت کم بندے ہیں کہ جن کے قدم صراط مستقیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اکثر بندوں کا حال یہ ہے کہ لوگ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں، راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ ہمارا حال ہم خود اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ کل تک کے غریب تھے، مزارات اولیاء پر جاتے تھے، کل تک کے مفلس تھے، مسجد کے در تک آتے تھے، اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادتوں کی سوغات پیش کرتے تھے، تھوڑا سا مال آ گیا تو اب غریب دوست تو اچھے نہیں لگتے، انسان مالدار دوست تلاش کرتا ہے، چاہے کسی کا سود کا کاروبار ہو، چاہے کسی کا سٹے کا کاروبار ہو، چاہے کوئی زانی اور شرابی ہو، لیکن انسان جو ہے یہ کہتا ہے میں اپنے معیار کے مطابق جو ہے اپنے دوستوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مومن کے لیے معیار کیا ہو سکتا ہے؟ مومن کے لیے تو معیار بس ایک چیز ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل تقویٰ دوست زمین کے اوپر بھی کام آتے ہیں اور زمین کے اندر بھی کام آئیں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی کام آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی کچھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 شخصیتیں دنیا میں ایسی پیدا کر دی ہے، یعنی پیدا ہو چکی ہے، جن کو اللہ نے پوری دنیا پر اقتدار نصیب فرمایا، پوری دنیا پہ حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 بندے مومن ہیں اور 2 بندے کافر ہیں۔ جو 2 ایمان والے ہیں اس میں سے ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی، اور دوسرے سکندر ذوالقرنین۔ سکندر ذوالقرنین، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی۔ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ اگر آپ رمضان شریف کی تفسیر میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے اور ان کا تعارف کیا ہے۔ یہ سکندر ذوالقرنین حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے ہیں یا ان کے چچازاد بھائی ہیں، البتہ یہ کزن ہے ایک دوسرے کے، جناب خضر علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین۔ سکندر ذوالقرنین کی نبوت کے بارے میں اسی طرح علماء میں اختلاف ہے جیسے جناب خضر کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کون ہے اس بارے میں حتمی طور پر ہم کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین ایک ایمان والے مومن بادشاہ تھے اور اہل تقوی انسان تھے، شریف آدمی تھے۔ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ جو تاج پہنتے تھے اس تاج پر جو ہے وہ 2 سینگوں کی طرح لگا ہوا تھا، تو اس بنیاد پر قرن بمانا سینگ کے ہوتے ہیں اور قرنین یعنی کہ 2 سینگوں والا، تو اس بنیاد پر ان کو جو ہے وہ سکندر ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا پر ان کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ یہ 2 مسلم مومن بادشاہ ہوئے ہیں اور 2 کافر ہیں، اس میں سے ایک نمرود ہے، اور یہ نمرود جو ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا رشتے میں یہ پر پوتا یا لکڑ پوتا لگتا ہے۔ اس کی عمر
نمرود کی عمر تقریباً 400 سال سے زائد ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو لمبی عمر عطا فرمائی. اور یہ ایک حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اس کا بھی شجرہ نسب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے. دوسرا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے بخت نصر. یہ بخت نصر یہ بھی کافر بادشاہ ہے. اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی. اور اب پوری دنیا پر کوئی حکومت کرنے والا اس زمانے میں نہیں ہے, لیکن اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر کے مطابق ایک بادشاہ آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا. ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا لقب مہدی ہوگا, یعنی سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ. اگر آپ نے دجال, کذاب اور امام مہدی والی نشست میں شرکت کی ہوگی تو آپ امام مہدی کے بارے میں بھی تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو کم و بیش سماعت فرما چکے ہیں, اور بہت تفصیلی گفتگو سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ پر ہم کر چکے ہیں. یہ نسب کے اعتبار سے سیدنا امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے اور یہ سادات میں سے ہوں گے. اور بعض لوگوں کے مطابق جن میں امام عبد الرحمن جامی بھی ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں, لیکن مختار اور صحیح قول یہی ہے کہ امام مہدی اب تک پیدا نہیں ہوئے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ امام عبد الرحمن جامی کو تسامح ہوا ہے اس معاملے کے اندر, حضرت امام مہدی ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی ہو اللہ بہتر جانتا ہے, واللہ عالم ورسولہ عالم. لیکن ایک بات تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ قریب قیامت ہوگا اور آپ دنیا میں تشریف لائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اکثریت یہی ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. اس سے ان لوگوں کا کہ قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ دنیا کے اندر سادات موجود نہیں ہیں, دنیا کے اندر کوئی آل نبی موجود نہیں ہے. یہ فتنہ اب بھی مالیگاؤں میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. ایسے لوگ جن کے رگوں کے اندر حرام کوٹ کوٹ کے بھرا ہے, اور ان کا حال یہ ہے کہ سیاسی باپ کی اولاد اور سیاسی ٹکڑے کھا کر کے جو پیدا ہوئے, موٹے ہوئے, بڑے ہوئے, اور اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ بڑے غرے سے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے کہا تھا کہ روئے زمین پر کوئی سادات موجود نہیں, تو یقیناً وہ بات صحیح ہے اور موجود نہیں. اب میں ان کا نام کیا لوں, ان لوگوں کو کی بدبختی یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں جن کو استنجا کے طریقے نہیں معلوم وہ مولا علی کی اولاد پر اب ڈسکس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت مصطفیٰ کریم کا بیٹا ابراہیم تو انتقال کر چکا, اس لیے اب ان کی کوئی نسل باقی نہ رہی. یہی بات تو کفار مکہ نے بھی کہی تھی. تمہاری زبان جو ہے مکہ کے کافروں سے ملتی جلتی ہے. سن لو, جہاں میرے رسول کی بہت سی خصوصیات ہیں, ان میں سے خصوصیت یہ بھی ہے رسول اللہ کو اپنے پہ قیاس مت کرو. تم سو جاتے ہو تو تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, میرے نبی سوتے ہیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. تم سوتے ہو تو تمہارے بال بکھر جاتے ہیں, مصطفیٰ سوتے ہیں تو ان کی زلفیں نہیں بکھرتی. مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے اگر تم 4 بیویاں کرو صرف 4 کر سکتے ہو, 5ویں کرو گے تو جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کی جتنی عورتوں سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں, اور ان کے لیے اللہ کا قانون جدا ہے, اللہ کا حکم جدا ہے. تو جیسے میرے رسول کی بہت سی خصوصیات ہیں, ان میں سے ایک خصوصیت میرے نبی کی یہ بھی ہے جو خود حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے, میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. میں فاطمہ کا نسب بھی ہوں, میں فاطمہ کا سبب بھی ہوں. اور پھر یہ نسب اتنا کمزور نہیں ہے تمہارے نسبوں کی طرح. آقا نے جب کہہ دیا کہ میں نسب فاطمہ اور میں سبب فاطمہ ہوں, تو اس کو رسول اللہ نے اتنا مضبوط کر دیا
آقا فرماتے قیامت میں سب کے نسب و سبب ٹوٹ جائیں گے، لیکن میں جن کا نسب و سبب ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو کفار مکہ نے کہا تھا تو اللہ نے جواب دیا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تو تمہیں کثرتیں عطا کی ہے۔ ایک ابراہیم کے مثال پہ ایک تانا دینے والوں، تمہاری نسلیں کٹ جائے گی، تم نبی کی نسلیں کی کٹنے کی بات کرتے ہو۔ میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نبی کی اصل کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہم نبی کی نسل کا بھی احترام کرتے ہیں، یہ ابراہیم نبی کی اصل آپ ان کو کہہ سکتے ہیں نسب کے اعتبار سے، اور سیدہ فاطمہ و حسنین کو نبی کی نسل کہتے ہیں۔ تو ذی الحجہ میں خدا کا قانون ہے، اصل نبوت کا ذکر کیا جاتا ہے اور محرم میں نسل نبوت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تو کہنے کو اصل ہے، لیکن سب کی اصل میرے مصطفیٰ ہے، حضور سب کی اصل ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی نے بڑے مزے میں کہا ہے، ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام، ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ معجزات من معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معجزات من معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے معجزے میں سے، معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے امام احمد رضا۔ آیات من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے امام احمد رضا۔ نظر کہاں تک ہے؟ شاعر کی نظر وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں عاشق کی نظر جاتی ہے، اس لیے کہ حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں صاحب مقدس اللہ العالی کہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ تو اہل یقین جو ہیں ان کی نظر بہت دور تک جاتی ہے، بلکہ اگر یہ کہوں تو آپ حضرات کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جہاں فرشتوں کی پرواز تھک جاتی ہے وہاں اہل یقین کی نظر جاتی ہے، جہاں کیف کے پر جلتے ہیں وہاں اہل یقین کا تصور جاتا ہے۔ تو ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہر ایک کو عام ہے، تمام اولین اور آخرین کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم بھی انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نوح بھی انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، سب انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ اپنا دوسروں کو پڑھاتے ہیں، لیکن جب خود پڑھتے ہیں تو وہ بھی محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جیسے ان کی نبوت سب کو عام ہے، ابوت یعنی ابا ہونا، جیسے ان کا سب کے لیے نبی ہونا عام ہے، ویسے ان کا جو ہے وہ سب کا ابا ہونا، روحانی باپ ہونا سب کے لیے عام ہے۔ تو کہتے ہیں ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ حوا عروس کس کی؟ حوا عروس کس کی؟ حوا دلہن کس کی ہے؟ حوا کس کی دلہن ہے؟ تو آپ کہیں گے آدم کی، لیکن عشق و محبت کا امام کہتا ہے ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے۔ حوا کس کی دلہن ہے؟ مصطفیٰ کے بیٹے کی دلہن ہے۔ مصطفیٰ کریم کا بیٹا کون ہے؟ سب کو تو لگ رہا ہے کہ آدم باپ ہے سب کے، لیکن اگر اصل میں دیکھا جائے تو آدم روحانی طور پر بھی میرے مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر اب دلیل دیتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا قول نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول باطن میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول باطن میں میرے نخل۔ کہ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ کہ اے آدم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، لیکن باطن میں اصل جو ہے راز میں باطن میں آپ میرا پودا ہے، میں آپ پہ لگاؤں آپ مجھ پر نہیں لگے ہیں۔ ظاہر میں میرے پھول باطن میں میرے نخل،
یہ ان کی یاد میں صدا بل بشر کی ہے، یہ ان کی یاد میں صدا بل بشر کی ہے۔ بل بشر ساری کائنات کے انسانوں کا باپ کہہ رہا ہے کہ ظاہر میں تو آپ میرے پھول ہیں لیکن حقیقت میں آپ میری اصل ہے۔ اور آدم پکار پکار کے کہہ رہے ہیں آپ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا۔ اور پھر یہ صرف آدم کا مسلک نہیں ہے بلکہ یہ تو خدا کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے تو تجھے کثرتیں عطا کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کثرت، ہر چیز میں کثرت دی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے ہیں، اور اتنی کثرت دی، اتنی کثرت دی، اتنی کثرت دی کہ روئے زمین پر جہاں اہل ایمان بستے ہیں اب کوئی محلہ ایسا نہ ملے گا کہ جہاں رسول اللہ کی آل نہ ملے۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ امام مہدی جو ہے وہ حضور کی آل میں تشریف لائیں گے اور وہ 5ویں عالمی بادشاہ ہوں گے، پوری کائنات پر حکومت کرنے والے۔ تو جب ایمان والوں کو حکومت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کو فضل ربی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عنوان پر کبھی موقع ملا تو ہم گفتگو کریں گے اور ذہن میں جتنے سوالات اور اشکالات ہیں اس کا ازالہ کریں گے، کیونکہ یہ فتنہ پھر جو ہے وہ چنگاری بن رہا ہے ہمارے شہر میں کہ حضور علیہ السلام کی اولاد زمین پر موجود نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہم بہت تفصیلی کریں گے۔ آج ہم اس عنوان کو یہیں چھوڑتے ہیں اور اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، ورنہ اسی میں کہیں کہیں عناوین نکل جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ وقت پر گفتگو بھی ختم ہونی ہے، کیونکہ آپ کو ہر ہفتے آنا ہوتا ہے، تو یہاں ٹائم کی پابندی کا بھی سوال ہے۔ 5 بادشاہ ہوئے، 2 مومن، 2 کافر، اور 5واں آنے والا بادشاہ ہے جن کو اللہ پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک امام مہدی تشریف نہ لائے۔ اچھا اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے یہاں کہ جس کو دیکھو وہ مہدی بن کے کھڑا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں تو مہندیوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہاں تو ہول سیل میں سب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا جانے وہ زمین ہی عجیب ہے، اللہ خیر فرمائے کہ وہاں امام اور مہندی اور مجددین کا سلسلہ تو نہ ختم ہونے والا ہے، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ لیکن یہ بہت آسان بات تو نہیں ہے، مہدی بھی من جانب اللہ ہے اور مجدد بھی من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے قوم کو اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور وہاں پر معاذ اللہ پھر ہر 5-6 سال کے اندر کوئی نبی بھی پیدا ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ سب حالات ہے، اللہ لوگوں کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ تو امام مہدی کی اتنی روشن نشانیاں حضور نے بتائی، آقا نے یہاں تک بتا دیا کہ ان کے بائیں گال پہ ایک مسا ہوگا کالے رنگ کا اور وہ بہت خوبصورت نظر آئیں گے۔ ان کی داڑھی بھی بتا دی، ان کا بدن بھی بتا دیا کہ بدن ایکورا ہوگا، یعنی وہ دبلے پتلے ہوں گے اور بہت حسین و جمیل اور خوبصورت ہوں گے۔ یہ بھی بتا دیا کہ ان کے گال ابھرے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ ان کے گال جو وہ دبے ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کی بہت سی نشانیاں ان کی آئی ہیں۔ تو امام مہدی بہرحال تشریف لائیں گے اور وہ حضور کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہی حدیث جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے زمین پر اولاد ہونے کے لیے سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پھر قرآن شریف کی آیتیں بھی ہیں، لیکن بات ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرنی ہے۔ تو نمرود جو تھا اس کو اللہ نے عالمی بادشاہت عطا کی تھی اور عمر اتنی لمبی کہ 400 سال سے زیادہ، لیکن جب خوب نعمتیں ملی، برکتیں ملی، بادشاہت ملی، برکتوں سے مراد کہ دولت کے اندر وسعت، ورنہ کافروں کو برکت کہاں ہے؟ عرف میں جسے آپ کہتے ہیں، جس کو ڈاکٹر اقبال نے بھی دیکھ کر کے کہا ہے کہ نعمتیں ہیں اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو جس کو انہوں نے نعمتیں کہا ہے، دراصل وہ نعمتیں نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے۔ نعمت مومن کے لیے نعمت ہے، کافر کے لیے آزمائش ہے۔ تو نمرود کو خوب اللہ نے نوازا تو اس نے کہنا شروع کیا کہ میں خدا ہوں،
یوں بھی تقریباً 70 کم و بیش ان کے خدا تھے، اور یہ 71واں بڑھ گیا، اور اس نے بھی اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کیا اور کہا کہ لوگ میری عبادت کریں، میری پرستش کریں، مجھے خدا مانیں۔ لیکن اس نے دیکھا کہ ایک تارا ہے جو طلوع ہوا ہے، ایک تارا طلوع ہوا ہے، اور اس تارے کا عالم یہ ہے کہ جب وہ طلوع ہوا تو وہ سورج سے بھی زیادہ روشن تھا اور چاند سے بھی زیادہ، اور ستاروں میں تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ جب اس نے تارے کو سورج سے زیادہ منور اور روشن دیکھا رات کے آخری حصے میں، تو نمرود نے جو ہے اس کے ارد گرد جو نجومی تھے، کاہن تھے، ان کو بلا کر کے کہا کہ یہ تارا میں دیکھ رہا ہوں، یہ بہت روشن ہے، یہ عام تاروں کی طرح نہیں ہے۔ تو نجومیوں نے بتایا کہ یہ تارا علامت ہے اس بات کی، نشانی کی کہ نبی جلوگر ہونے والا ہے۔ جب بھی زمین کے اوپر نبی پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ستارے کو طلوع کرتا ہے، اور پھر جب وہ اس کی ڈیپ میں گئے تو انہوں نے نبی کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام ابراہیم ہوگا، اور وہ تیری سلطنت اور حکومت میں پیدا ہوگا، اور جب وہ پیدا ہوگا تو وہ تیری حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور اس کی وجہ سے تو ہلاک، تباہ اور برباد ہوگا۔ جب اہل حکومت کو اپنا اقتدار خطرے میں پڑتا ہوا نظر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہاتھ پیر تو مارتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو کسی صبح کا اجالا ضرور نمودار ہوتا ہے۔ جس وقت ظلم و حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انقلاب و انصاف کی آواز بلند ہوتی ہے۔ زمین کے اوپر یہی ہوا ہے ہمیشہ سے کہ جب رات بالکل کالی ہو گئی اور لوگوں کو یوں لگا کہ اب کوئی صبح کا سویرا نمودار نہیں ہوگا، تو اچانک صبح کاذب کی لکیریں اٹھتی ہے اور وہ صبح صادق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ظلم کی تاریکی پھیلتی ہے تو پھر اس میں انصاف اور عدل کی لکیریں اٹھتی ہے اور وہ زمانے میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے جب بھی کوئی کفر کی ظلمت کو پھیلا دیتا ہے تو ایمان کا سویرا ضرور نمودار ہوتا ہے۔ یہی کچھ ہوا کہ ابھی تقریباً 3 پیغمبروں کو قوم کے حوالے سے لوگوں نے جانچا تھا، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت سیدنا ہود علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2 پیغمبر ہیں، جناب صالح اور جناب ہود علیہ السلام، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے ہوئے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام سن کر، چونکہ جناب آدم، جناب شیس یہ تو پہلے ہو چکے تھے، لیکن جو سب سے پہلے نبی مبعوث ہوئے ہیں قوم کی طرف بحیثیت رسول، وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ اصطلاح بھی آپ اسی اجتماع میں کبھی کسی محفل میں سن چکے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جب نمرود نے سنا کہ وہ شخص پیدا ہوگا ابراہیم نام کا اور وہ حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور نمرود کو ہلاک کر دے گا، تو اس نے اپنے پاور کا استعمال کیا اور اس نے کہا کہ میں ابراہیم کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ چونکہ جب اس کے دماغ میں خبط بھرا ہوا تھا، تو جو خبط بھرا ہوتا ہے تو آدمی خبط کی بنیاد پر گفتگو کرتا ہے، تو اس نے بھی اس خبط کی بنیاد پہ کہا کہ میں ابراہیم کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ پیدا تیری مرضی پر نہیں ہوتا، پیدا انسان خدا کی مرضی پر ہوتا ہے، پیدا کرنے والے کی مرضی پر انسان پیدا ہوتا ہے، اور موت بھی اس پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا وہ پیدا کہاں ہوگا؟ تو نجومیوں نے کہا وہ بابل میں پیدا ہوگا، یعنی وہ علاقہ عراق کا۔ عراق کی سرزمین ایسی مقدس زمین ہے کہ وہاں اکثر انبیاء کرام کی ولادت ہوئی ہے، تو بابل میں وہ پیدا ہوگا۔ وہ پرانا شہر ہے بابل، آج تک کہ وہ شہر موجود ہے، اس کی کچھ علامتیں اور نشانیاں موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت نوح علیہ السلام کہ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 2 انبیاء، اس کے بعد تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور نمرود کا زمانہ کہ میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، اس طرح سے
کہ اس نے بابل کے سارے شہر سے مردوں کو نکال دیا، سارے مرد نکل جائیں، اور پھر عورتوں کو رہنے دیا، اس لیے کہ جب مرد و عورتیں ایک ساتھ نہیں رہیں گے تو پھر ابراہیم پیدا کیسے ہوگا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد جناب تارخ، لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ قرآن نے ابی کہہ کر، ابا کہہ کر جو بار بار آزر کا ذکر کیا ہے، تو آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ یہ بات مغالطے کی ہے، کیونکہ عربی زبان میں جو ہے وہ ابی چچا کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں بڑے ابا کو بھی لوگ اپنی زبان میں ابا کہتے ہیں، دادا کوئی بچے ابا کہتے ہیں، اسی طرح سے ایک عرف ہر جگہ کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، تو تارخ اپنی بیوی سے جب جدا ہونے لگے تو بیوی نے انہیں خوشخبری دی کہ تم باپ بننے والے ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور بھی بچے جناب تارخ کو پیدا ہو چکے تھے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نیک خاتون تھی، اور جناب تارخ بھی نیک اور توحید پر تھے، کیونکہ ہر زمانے میں زمین کے اوپر کچھ لوگ ایسے موجود رہے ہیں جو اللہ کا نام لینے والے تھے۔ کیونکہ اگر زمین پر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے، توحید پر نہ رہے، سب مشرک ہی مشرک ہو جائے، سب باطل پر ہی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت قیامت قائم فرما دے گا۔ تو جب سے کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، زمین کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ کوئی توحید پر نہ ہو، ایمان پر نہ ہو، ہدایت پر نہ ہو، کم سے کم ایک بندہ تو ضرور رہے گا۔ تو جناب تارخ توحید پر تھے، وہ موحد تھے، اور ان کی اہلیہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ وہ بھی توحید پر تھی اور موحد تھی وہ۔ اور یہ بات کہنا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتایا ہے وہ غلطی پر ہیں، تحقیق میں انہیں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ کئی حدیثیں، قرآن کی کئی آیتیں، جس کو انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ہم پیش کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، اے محبوب ہم تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہے تھے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، محبوب ہم تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہے تھے جب آپ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے پیٹوں میں اور پیٹوں میں منتقل ہو رہے تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب آدم کی پیشانی سے چلا تو جناب عبداللہ تک کوئی کافر و مشرک نہیں ہوا، سب کے سب توحید پر ہوئے، سب کے سب سچی عقیدے پر ہوئے۔ تو اگر آزر کو جناب ابراہیم کا باپ مان لیا جائے تو حضور علیہ السلام کی سینکڑوں حدیثوں کو معاذ اللہ انکار کرنا پڑے گا، استغفر اللہ، اور قرآن مقدس کی آیتوں کا بھی انکار ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ فرماتا ہے، حبیب تیرے اس شہر کی قسم جس پر تو چل پھر رہا ہے، جس زمین کے ٹکڑے نے تیرے قدموں کو بوسہ لے لیا، جس زمین کی خاک کو نے تیرے قدموں کو، تلووں کو، تیری نالین کو چوم لیا، محبوب اس زمین کی قسم، اور قسم اس لیے اٹھائی جا رہی ہے جس شہر میں تو چل رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اس زمین پر کعبہ ہے، اس زمین پر زمزم ہے، اس زمین پر صفا مروا ہے۔ محبوب چلنے کی قسم کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین پر تو جلوہ فرما ہے، تو تشریف فرما ہے، تو چلتا پھرتا ہے۔ اور پھر کہا والد کی قسم اور بیٹے کی قسم، اس کے اندر بہت سے اقوال ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، سیدی اعلی حضرت جس کو دولت المکیہ بالمادت الغیبیہ کے مقدمے میں بھی لکھتے ہیں، اور آپ نے اپنی بہت ساری کتب کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے 70,000 ظاہری معنی ہیں جو اہل ظاہر جانتے ہیں،
اور جو باطنی معنی ہے اس کا تو کوئی شمار اور بیان ہی نہیں ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کے قول کے مطابق جو سیدنا ابن عباس کا قول انہوں نے بیان فرمایا اور نقل فرمایا، تو قرآن کی ایک ایک آیت کے 70 ہزار معنی بیان کیے گئے۔ کس نے؟ اہل ظاہر نے، اور جو اہل باطن ہے ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ ان کی شان اگر دیکھنا ہے تو آپ ایک روایت صرف سن لے، آگے بڑھ جاؤں، بات پہ بات نکل رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں جنت البقیع میں تھا اور پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھی، مجھے خیال آیا کہ قرآن کے کچھ اسرار سیکھنا چاہیے، تو قرآن کے اسرار سیکھنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد میں باب مدینۃ العلم مولا کائنات سید السادات علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر گیا اور میں نے کہا علی جو تم نے نبی سے لیا ہے اس کی کچھ خیرات مجھے بھی عطا کرے، قرآن کا کچھ علم مجھے بھی دے۔ تو کہتے ہیں ابن مسعود کہ مولا علی نے بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس کی تشریح کرنا شروع کیا۔ کس کا؟ بے کے نیچے نقطہ۔ اے اہل علم کو چیلنج ہے، اگر کوئی معاذ اللہ علم کے معاملے میں رسول اللہ کی برابری کا دعویٰ کرنا چاہے یا حضور کی مثلیت کی بات کرنا چاہے تو میں علی کی بات کر رہا ہوں، اور اس علی کی بات میں اپنی مرضی سے نہیں ابن مسعود کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ ابن مسعود کوئی معمولی عالم نہیں، ابن مسعود وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ سے براہ راست علم حاصل کیا ہے، اور حضور نے فرمایا دین کے معاملے میں جو ابن مسعود کو پسند ہے وہی مصطفیٰ کو پسند ہے۔ اور ابن مسعود بھی جو ہے 2-4 کتابیں پڑھا ہوا عالم نہیں، بلکہ جس نے پڑھا کہاں سے ہے۔ ابن مسعود سے پوچھا گیا تم فقیہ کیسے بن گئے؟ تو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے جاتا، حضور جہاں نالین اتار دیتے میں نالین کو لے کر آستین میں ڈال لیتا اور سینے سے لگا کے بیٹھا رہتا۔ نالین مصطفیٰ نے مجھے عالم بنا دیا، نالین مصطفیٰ نے مجھے فقیہ بنا دیا۔ وہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ پہلے سے عالم ہے۔ کہتے ہیں جب علی بے کے نیچے کے نقطے کو بیان کر رہے تھے، ہے کسی کو سمجھ میں آتا ہے بے کے نیچے کا نقطہ؟ لیکن علی کو سمجھ میں آتا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا سمجھانے میں بھی آتا ہے۔ ابن مسعود جیسا شاگرد مل جائے تو سمجھا بھی دیں، اور کہتے ہیں بے 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 کے نیچے کا نقطہ 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 بیان کرتے رہے حتیٰ کہ فجر کی اذان ہونے لگی تو میری پیٹھ ٹھوک کے کہتے ابن مسعود چلو نماز فجر ادا کریں گے، جو میں نے بیان کیا یہ کچھ بھی نہیں، جو چھوٹ گیا بہت کچھ ہے، اگر میں اس پہ لکھوں تو میں 70 اونٹ بھر سکتا ہوں۔ یہ علم والوں کی شان ہے۔ تو ووالد وما ولد، اس کی تفسیر میں کسی نے کہا والد سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور بیٹے سے مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے، ایک قول۔ دوسرا قول یہ والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور بیٹے سے مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور تیسرا قول والد سے مراد محمد الرسول اللہ ہے اور بیٹے سے مراد ان کی پوری امت ہے، ان کی نبوت، ان کی ابوت۔ یہ دیکھیں پھر قرآن کی آیت آ گئی، اعلیٰ حضرت کے شعر کی دلیل میں قرآن کی آیت کا ایک قول آ گیا۔ لیکن یہاں پر ایک قول یہ بھی ہے، امام سیوطی لکھتے ہیں والد سے مراد حضرت آدم سے لے کر عبداللہ تک حضور کے جتنے آبا و اجداد ہیں وہ سب والد میں آتے ہیں، اور بیٹے سے مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تو اب اگر درمیان میں آزر کو گھسا دیا جائے جو بت فروش تھا، بت پرست تھا، جس کی بت پرستی قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کی، تو پھر سلسلہ تو کٹ جاتا ہے۔ اور پھر کیا اللہ کافر کی قسم یاد کر رہا ہے؟ کیا اللہ مشرک کی قسم یاد کر رہا ہے؟ اس لیے جن لوگوں نے آزر کو باپ کہا ہے، عرفی باپ، وہ بھی چچا مانتے ہیں، اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے: ابراہیم ابن تارخ ابن ناہور ابن ساروگ ابن ارغو ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن قینان ابن ارخشت ابن سام ابن نوح۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ ہے۔
اور اکثر کتب کے اندر یہی نسب نامہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا گیا. تو یہاں تو آزر کا ذکر نہیں. آزر جو تھا وہ چچا تھا، جناب تارک کا بھائی تھا. تو جناب تارک جو تھے موحد تھے، یعنی توحید پر تھے. جب بیوی نے کہا کہ پیٹ میں حمل ہے تو آپ نے تارک نے بابل سے نکلنے سے پہلے اپنی بیوی کو ایک غار میں چھپا دیا، اور جتنی عورتیں حاملہ تھی نمرود نے سب کو بلا بلا کر ان کے پیٹ کٹوا دیا اور ان کو قتل کروا دیا. لیکن جب تارک کی بیوی جناب ابراہیم علیہ السلام کی امی جان، ان کو جب کسی طور پہ لایا گیا تو ان کے شکم میں ابراہیم علیہ السلام، جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو شکم بڑا لگتا ہے، ایسے کوئی آثار نظر نہیں آئے تو ان کو چھوڑ دیا گیا. اور پھر آپ رہنے لگی، اب شہر میں رہنے لگی کیونکہ چیکنگ ہو چکی تھی، عورتیں قتل ہو گئی، بچے قتل ہو گئے. لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہمارا ایمان ہے کہ جناب ابراہیم اس لیے نظر نہیں آئے کیونکہ ابراہیم کی پیشانی میں نور محمد موجود تھا. جس مشکل کشا کا نور پیشانی ابراہیم میں ہو، اس ابراہیم پر مشکلیں کیسے آتی. البتہ آزمائش ضرور تھی. جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی مقدس امی جان پھر غار میں گئی اور ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ولادت ابراہیم جب ہو گئی تو ماں نے اپنے بچے کی پیشانی پر جب نور چمکتے دیکھا تو دل سے شہدا ہوئی. ابراہیم بڑے خوبصورت تھے علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے حسین و جمیل تھے، حسن کا پیکر. یوں بھی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو حسین ہوتے ہیں، لیکن جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہو، ماں نے پیشانی چومی، دودھ پلایا اور اس کے بعد اپنے جگر گوشہ کو غار میں رکھ دیا. دیکھو اہل اللہ کا امتحان ولادت سے شروع ہوتا ہے. جس کے مرتبے جتنے بلند ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے اس وقت سے کڑے سے کڑا، خطرناک سے خطرناک، مشکل سے مشکل امتحان لیتا ہے. اس لیے کہ امتحان جتنا مشکل ہوتا ہے ڈگری بھی اتنی بلند دی جاتی ہے، اتنی اہم دی جاتی ہے، کیونکہ حضور کا مرتبہ نبیوں میں سب سے افضل ہے. اور حضور کے بعد اگر نبیوں میں کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو حبیب بنایا ہے اور جناب ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. تو جس کو خلیل بنانا تھا، خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئندہ نشستوں میں آج ہی سب میں اس پر گفتگو کروں تو میں اپنے عنوان پر چل ہی نہیں سکوں گا زینہ بزینہ. خلیل کا معنی بھی بڑا عظیم ہوتا ہے، اور خلت پر جب گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور دل آپ کا جھوم جھوم جائے گا. لیکن اللہ کی توفیق، بس یہ چاہتا ہوں کہ یاد رہے تاکہ میں اس پر گفتگو کر سکوں. لیکن انشاءاللہ موقع آئے گا. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں گفتگو نہ کر سکوں تو یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے وہ مجھے لقمہ دے دے، یاد دلا دیں کہ خلت پر بھی گفتگو کرنی ہے. یہ خلت جو مقام ہے، سیدنا مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. یعنی کہ یہ خلت وہ مقام ہے، حضور نے بنایا نہیں، کہ اگر بناتا تو کس کو بناتا. لیکن آقا فرماتے ہیں میں نے خلیل تو اپنے رب کو بنایا ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنائے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنائے. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ حضور اپنے خلیل کے لیے خدا رب قدیر کی ذات کا اعلان فرمائے کہ میرا خلیل میرا رب ہے. یہ فرق ہے خلیل و حبیب میں. یہی ہے خلیل بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کر، خلیل یہ مقام خلت کے دو چار اشارے سن لیں. خلیل وہ ہے جو بیٹے کی گردن پہ، اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بتا تو راضی ہے یا نہیں. خلیل یہ ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے کہتا ہے بتا تو راضی ہے کہ نہیں ہے. اور حبیب کی شان یہ ہے کہ جب اس کی نظر اٹھتی ہے، حبیب کی نظر اٹھتی ہے تو خدا کہتا ہے جس طرف تیرا دل چاہے ادھر منہ پھیر لے اور بتا تو راضی ہے کہ نہیں. اس طرح سے
شان مصطفیٰ کے جلوے آپ انشاءاللہ اس محفل میں دیکھیں گے اور ایمان تازہ کریں گے۔ تو بیٹے کو غار میں چھوڑ دیا اور نکل پڑی، دوپٹے سے آنسو پوچھتی جا رہی ہے، آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، لیکن اللہ کے سپرد کر دیا۔ کوئی کافر اللہ پر اتنا اعتماد کر سکتا ہے جتنا مومن کو ہوگا۔ ماں بیٹے کو اللہ کے سپرد کر کے غار میں جا رہی ہے، تو یہ تو شان ایمانی ہی ہو سکتی ہے، یہ تو شان مومنانہ ہی ہو سکتی ہے۔ تو جناب ابراہیم کی والدہ نے بیٹے کو رکھ دیا غار میں اکیلے، اور دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے کہتے چل پڑی مولا تو میرے بیٹے کا نگہبان ہے۔ لیکن جب دوسرے دن واپس آئی تو ایک عجیب منظر دیکھا، درندے ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس بیٹھ کر پہرا دے رہے ہیں۔ یہ شان ابراہیم ہے، خلیلی شان ہے کہ درندے پہرا دے رہے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام کھیل رہے ہیں، اور کھانے پینے کا انتظام کیسے ہو رہا ہے، اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں، اللہ نے اسی میں دودھ جاری فرما دیا ہے، اور گویا قدرت بتا رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں تو اپنے بندوں کی یوں پرورش کرتے ہیں، اس شان سے پرورش کرتے ہیں۔ اس غار کے اندر روایتوں کے مطابق تقریباً 15 سال تک ابراہیم علیہ السلام موجود رہے۔ کتنے سال تک؟ 15 سال تک، یعنی پہلے دن سے پیدائش سے لے کر 15ویں سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ جب 15 سال کی عمر ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امی سے کہا امی مجھے باہر کی دنیا بھی دکھاؤ گی کہ نہیں دکھاؤ گی؟ تو ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے چل، میں تجھے باہر کی دنیا دکھاتی ہوں۔ خوبصورت چاند سا مکھڑا لے کر جب ابراہیم علیہ السلام نکلے ہیں تو رات کا وقت تھا۔ جب ماں اپنے 15 سالہ بیٹے کی، جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا، جب لے کر کے آئی تو آزر اور دوسرے لوگ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے کہ یہ کون سا حسن کا عظیم مجسمہ آ گیا ہے، یہ حسن کا چاند آ گیا ہے، یہ کھلتا ہوا گلاب آ گیا ہے۔ تو جب دیکھا تو پوچھا جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے رملہ یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے اور تارخ کا بیٹا ہے، اب تک کہاں چھپایا تھا؟ کہا اس کو غار میں رکھا تھا، 15 سال کی عمر ہو گئی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، وہ خواب بھی نمرود بھول گیا۔ تو اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو لوگ دیکھ کر، چونکہ اتنا حسین لڑکا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے گائے کو دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ گائے ہے۔ پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ کتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بکری ہے۔ آپ پوچھتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب سب لوگوں نے بتایا یہ کتا ہے، یہ بکری ہے، یہ بلی ہے، یہ جانور ہے، تو کہا کہ یہ سب مویشی ہے، یہ کھاتے بھی ایک ہاں، یہ پیتے بھی ہاں، تو ان کو کھلانے والا بھی تو کوئی ہوگا، ان کو پلانے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ یعنی نبی غار سے نکل کے آیا ہے، ابھی کہیں کوئی کتاب نہیں پڑھی، نبی پڑھنے جاتا بھی نہیں ہے۔ نبی کی پہچان یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے کہ نبی انسانوں میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی انسانوں میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اس کو اللہ پڑھاتا ہے۔ اور ابھی ابراہیم علیہ السلام یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں معلوم ہے تو پوچھ رہے ہیں، جیسا کہ کسی بدبخت نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ٹھوکر کھائی کہ اے محمد ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو تمہیں راہ دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کو بے خبر پایا تو راہ دی۔ ارے شریعت سے بے خبر کی بات کرتا ہے جو ابراہیم خلیل ہے، جب وہ خدا شریعت نازل کرنے والے سے بے خبر نہیں ہے، جب خلیل بے خبر نہیں ہے تو حبیب بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب جانوروں کو دکھایا گیا تو کہ ان کو کھلانے پلانے والا کوئی مالک اور معبود بھی تو ہوگا۔ تو اب انہوں نے تارا دیکھ کر کے کہا کہ یہ تارا معبود ہے۔ جب تارے کو معبود کہا تو وہاں بھی قرآن کے ترجمہ کرنے والوں نے گڑبڑ کی اور یہ لکھا ترجمے میں یہ میرا رب ہے۔ کیا لکھا؟ یہ میرا رب ہے۔
اب بتائیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام تارے کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ میرا رب ہے تو پھر ایمان تو چلا گیا. اس کا مطلب در پردہ تم نے نبی کو کافر بھی کہہ دیا، مشرک بھی کہہ دیا. شرک کی مشین گن جو چلاتے ہو، زبان پر جو شرک کی بات ہے، تو تم نے نبیوں کو بھی جو ہے وہ قرآن کے ترجمے میں کافر کہہ دیا. ڈائریکٹ انڈائریکٹ تو کہہ ہی دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے ترجمے کے لیے صرف عربی کے گرامر جاننا ضروری نہیں ہے. اگر صرف گرامر آئے گے نا تو کبھی گرو گے کبھی مرو گے. اس کے لیے عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے. یہ گرامر پر گرمر مت، مصطفیٰ کے قدموں میں آ جا، علی کی چوکھٹ پر آ جا، اور جس کا کنیکشن علی سے نہیں اس کو کچھ نہیں آ سکتا، وہ گرامر میں الجھا رہے گا. اور یہ جو میں علی علی کرتا ہوں نا، میں صرف علی علی نہیں کرتا ہوں، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے علی علی کیا ہے. اور میں اس پر گفتگو بھی کر چکا ہوں. جس نے خارجی صفت لوگوں کے دل پر نشتر چلائے ہیں، خارجیوں کے سینے پہ تو چلے ہیں، لیکن جو خارجی صفت لوگ ہیں انہیں بھی میرا علی علی کہنا اچھا نہ لگا. خدا کی قسم ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. علم ملے گا تو علی کی چوکھٹ سے، کیونکہ حضور نے جو کہہ دیا ہے سب سے پہلے علی کہنے والا رسول اللہ ہے، اور سب سے پہلے یا رسول اللہ کہنے والا علی ہے. اب آپ کی توجہ ہو تو میں اس پر ایک جملہ کہہ دوں. سب سے پہلے یا علی کہنے والے رسول ہیں، اور سب سے پہلے یا رسول اللہ کہنے والا علی ہے. تو جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ علی کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور جو یا علی کہتا ہے وہ سنت نبوت پر عمل کرتا ہے. اس پر حدیث بھی سن لیں آپ، تاکہ گفتگو حوالہ بھی دے دوں نا، ورنہ آپ کی میسج نہیں کریں کہ حوالہ دیں. حوالہ بھی آپ میسج کر کے مانگتے ہیں، سامنے آ کے مانگے نا. بہرحال حوالہ بھی پڑھ دوں. سیرت کی اکثر کتابوں میں ہے، نہیں ہے تو 5ویں 6ٹھی کی کتابوں میں بھی جو سیرت النبی پر باب ہے نا، اس میں ملے گا کہ فاران کی چوٹی سے جب حضور نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آقا نے کہا کون میری مدد کرے گا؟ تو سب چھٹ گئے. جتنے بڑے بڑے سنادید تھے سب چھٹ گئے. 7 یا 10 سال کا دبلی پتلی ٹانگوں والا دبلا پتلا لڑکا، جس کی پیشانی سے نور ولایت چمک رہا تھا، جب کوئی مدد کے لیے تیار نہ ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا. کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں. تو سب سے پہلے یا رسول اللہ کس نے کہا؟ علی نے کہا. جب کوئی نہیں تھا تو علی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ. اسی لیے کوئی منع کرے تو ہم مانتے نہیں، کیونکہ ہمارے مولا نے کہا ہے یا رسول اللہ. تو پھر جب علی نے کہا یا رسول اللہ، وہ 7-8 سال کا 10 سال کا جو بچہ تھا کہا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا. تو حضور کا جواب کیا تھا؟ یا علی، اے علی، میرا راستہ تو امن سے لے کے جنگ تک جاتا ہے، تو میری مدد کرے گا؟ کہا حضور کروں گا. جب کہہ دیا کروں گا تو کروں گا، مدد کروں گا تو کروں گا. پھر تصور اور تخیل میں کسی نے کہا علی. اب حضور تو خاموش ہو گئے علی کے ایک جملے پر کہ یہ مدد تو کرے گا، لیکن کسی نے کہا تخیل و تصورات میں ہواؤں نے، فضاؤں نے، چاند و سورج نے گویا کہ علی کو پکڑ کر کے، علی کا دامن پکڑ کر کے کہا علی ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب چاروں طرف سے لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے تو اس نبی کے بستر پر مرنے کے لیے سونا پڑے گا. تو کہا منظور ہے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کے حکم پر خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ میں لے کر کھڑے ہونا ہوگا. کہا منظور ہے. کہا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اپنی جان مسجد کے اندر دے دینی ہوگی. کہا منظور ہے. کہا اس پر تیرا امتحان ختم نہیں ہوگا، کربلا کے میدان میں 6 مہینے کا معصوم پوتا بھی لٹانا پڑے. کہا منظور ہے. 18 سال کا علی اکبر بھی دینا پڑے گا. منظور ہے. 19 سال کا قاسم بھی دینا پڑے گا. منظور ہے. بیٹیوں کی چادریں بھی چھنوانی پڑے گی. کہا منظور ہے. تو کہا کہ کیا منظور ہے؟ کہا مرضی میری نہیں ہے، وعدہ کرنا میرا کام تھا، اب اس محبوب کی مرضی ہے. یہ جتنے چاہے امتحان لیتا جائے، میں امتحان دیتا چلا جاؤں گا. بات آگے نکل رہی ہے، آ جائیں پیچھے کی طرف. تو ترجمہ کرنے والوں نے جن کا تعلق علی سے نہیں تھا بہت گڑبڑ کی.
کہا کہ ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے، تو بتاؤ شرک نہیں ہو گیا؟ قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، بلکہ کیسا نازل ہوا؟ پڑھا ہوا۔ تو جس کا تعلق علی سے ہوگا وہ ترجمہ کرتے وقت یہ خیال رکھے گا کہ جملہ جب لکھا جائے نا تو اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں، جیسے میں آپ سے یوں کہوں گا جب تو آپ کھانا کھائیں گے، آپ کھانا کھائیں گے، مطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کھانا کھائیں گے، پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ کھانا کھائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں آپ کو؟ جی جی اچھا آپ کھانا کھائیں گے۔ دیکھیے انداز چینج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اب جب انداز چینج ہوا تو مطلب الگ الگ نکلا۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی آیا اور کہا مجھے آگرہ جانا ہے تاج محل دیکھنے کے لیے، تو اب آدمی دیکھ کر کے آپ تاج محل دیکھنے جائیں گے؟ آپ تاج محل دیکھنے جائیں گے؟ آپ بات سمجھے میری؟ لیکن یہ جو لہجے بدل رہے ہیں یہ لہجے تحریر میں نہیں بدل سکتے۔ آپ نے لکھ دیا آپ تاج محل دیکھنے جائیں گے، اب آپ اس کو جس انداز سے چاہیں پڑھ لیں، یہی تو ہوگا نا۔ تو قرآن جو ہے وہ پڑھا ہوا نازل ہوا، تو جب جبریل نے پڑھا نا، جبریل نے پڑھا قرآن کی آیت، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا کہ اب لکھا تو یہ ہے کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا یہ میرا رب ہے۔ وہ پڑھنے کا لہجہ یوں تھا جو جبریل نے پڑھا تھا قول ابراہیم کو، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب لوگوں نے لکھا تو لکھا کہ ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے، تب یہ لکھا تو ابراہیم کا ایمان ہی آپ ثابت نہیں کر سکتے علیہ السلام۔ لیکن قربان جائیں اہل سنت کے امام پر، امام عشق و محبت پر، آپ نے ترجمہ یہ کیا کیا یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ اور جب کتابوں میں لکھا تو یوں لکھا کیا اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ یہاں بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا معاملہ حالت استجاب سے تھا، تعجب سے، کیا یہ میرا رب ہے، اسے میرا رب۔ اور پھر اس کے بعد آگے پوزیشن واضح بھی کی قرآن نے کہ تارے کو دیکھ کر کے جب انہوں نے کہا یہ رب ہے، معبود ہے، تو کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے واضح کر دیا جو ڈوب جائے میں اس کو رب نہیں مانتا، اس کو معبود نہیں مانتا۔ معبود ڈوبا نہیں کرتا ہے، وہ تو ڈوبنے والوں کو ترایا کرتا ہے۔ وہ غروب نہیں ہوتا، وہ طلوع بھی کرتا ہے، غروب بھی کرتا ہے۔ پھر بہرحال چاند دیکھا، چاند دکھا کر کہا یہ رب ہے، کہا اچھا یہ میرا رب ہے۔ پھر وہ ڈوب گیا تو کہا میں اس کو بھی رب نہیں مانتا جو ڈوب جائے۔ پھر سورج دکھایا، کہا یہ رب اکبر ہے، یہ بڑا رب ہے، کہا اچھا اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو۔ جب ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والے کو رب نہیں مانتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر باطل سے جدا ہوں، اور پھر آپ نے کہا میرا رب وہ ہے، اب خود کہہ رہے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے، اور پھر وہ مجھے ایک متعینہ مدت پر موت عطا فرمائے گا، اور پھر وہ مجھے میری قبر سے اٹھائے گا، اور پھر میں اس کی بارگاہ میں پہنچوں گا، اور میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ پہ رحم فرمائے اور وہ میری مغفرت فرمائے۔ یہ آپ نے جملے کہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ ہفتے ہوگی۔ کھلانے کا مطلب کیا، پلانے کا مطلب کیا، بیماری میں شفا کا مطلب کیا، اور بیماری کا مطلب کیا، اور اس کے بعد ذنب کہ اللہ میری مغفرت فرمائے، مجھے بخش دے، اس کا مطلب کیا، ہم انشاءاللہ ایک ایک چیز کو اللہ کی توفیق سے لیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس ایک عنوان کے اندر اللہ اس کے رسول کی مدد رہی تو درجنوں عنوانات آئیں گے، اور آپ کا ذہن کھلے گا انشاءاللہ، اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ لیکن گفتگو آپ نے یاد رکھنی ہے، محرم شریف کے بیانات میں، ربیع الاول شریف کے بیانات میں آج سے کل عنوان ہوتا ہے، لیکن یہاں آج سے کل نہیں ہے، آج سے آئندہ ہفتے ہے، تو اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں۔
اللہ توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جلدی آ جائیں، تو گفتگو 11:30 بجے ختم ہی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ جلدی آ جائیں تو میں جلدی کھڑا ہو جاؤں، اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ گفتگو سن سکیں گے، ورنہ یہی بات ہوگی کہ بقرعید آئی اور پھر گفتگو جہاں تک بھی پہنچی ختم۔ ہم آگے تو نہیں چلا سکتے کیونکہ بقرعید کے بعد پھر ہمیں سیدنا عثمان غنی کی شہادت لینی ہے، اس پہ گفتگو ہونی ہے، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت لینی ہے، اس پہ گفتگو ہونی ہے، اور اس کے بعد پھر 2 ہفتے تو یوں چلے جائیں گے، تو پھر ہمارے لیے موسم بہار آئے گا، وہ شہادتوں کا موسم آئے گا، اور جو ہمارے دل کی جلا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو بس میری آپ سے گزارش رہی ہے کہ اگر آپ جلدی تشریف لے آئیں تو ہم کچھ پروگرامات مرکز کے شارٹ کر دیں گے اور گفتگو کو جو ہے وہ طویل سے طویل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سے اعتراضات جو زمانے حال میں وارد ہیں انشاءاللہ وہ سب جو ہے وہ ان اعتراضات کے بھی جوابات تقریر کے درمیان ہی آپ کو ملتے جائیں گے۔ اس میں شان نبوت بھی آپ کو سننے کو ملے گی، انبیاء کی عصمت بھی سننے کو ملے گی، اور بہت سارے عناوین جس پر ہم گفتگو نہیں کرتے وہ عنوانات بھی انشاءاللہ اس میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دوران گفتگو، اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ کل سنیچر ہے اور کل کا پروگرام تو باہر ہے، خلدآباد شریف میں ہے۔ اتوار کے دن مغرب کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر 9:45 بجے تک انشاءاللہ جی قادریہ مسجد کے پاس جو ہے وہ جی کریسنٹ اسکول میں قادریہ مسجد تو سبھی جانتے ہیں، اور قادریہ مسجد جانے نہ جانے وہاں کے امام صاحب کو تو آپ جانتی ہیں نا، تو اس لیے ہمارے برادر موصوف حافظ مقصود صاحب کی جو مسجد ہے قادریہ مسجد، اس کے قریب میں انہی کی صدارت و قیادت اور حمایت میں انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے دلوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائیں اتوار کے دن۔ تو یہ تو ایک پروگرام ہو گیا جو 9:45 بجے تک چلے گا۔ دوسرا پروگرام جو ہے وہ اولیاء مسجد میں ہوگا، جس میں ہم جو ہے وہ الجامعۃ الزہرا اہل سنت اظہار العلوم کا سالانہ اجلاس ہوگا۔ افتتاح بخاری کے موقع پر یہ جامعہ والے بھی بڑا کام کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو انشاءاللہ اس میں شرکت کرنی ہوگی۔ اس میں بہت سارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت مولانا فاروق خطری صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا منظر صاحب جی منظر حسین صاحب اشرفی اور مولانا فاروق خطری صاحب برکاتی، یہ حضرات علماء کرام تشریف لائیں گے، تو آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ لیکن اس پروگرام میں ہم لوگوں کو 9:45 بجے کے بعد شرکت کرنی ہے، اور یہاں کا پروگرام ہم پہلے نپٹا لیں گے، جلدی نپٹا لیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم قافلے کی شکل میں اولیاء مسجد حاضر ہو جائیں گے تاکہ دونوں پروگرامات میں ہماری شرکت ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پیر کے دن اچھا پیر کے دن انشاءاللہ پروگرام اپنا گولی باڑے میں ہوگا۔ گولی باڑہ یعنی ہمارے مرکز کی بازو والی گلی میں، جس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے، محلہ گلشن چشت۔ تو اس کو بھی عام کریں آپ۔ یہ گولیوں کا باڑہ کب تک بولیں گے؟ گولی بھی گئے اور باڑہ بھی گیا، اب تو یہاں پر گلشن لگا ہوا ہے نا غریب نواز کا، اب تو یہ غریب نواز کا گلشن ہے، تو یہ گلشن چشت ہونا چاہیے۔ میری عادت ہے اگر کبھی میں رکشہ سے آتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں محلہ گلشن چشت میں جانا، بولتے کہاں ہے؟ چلو میں بتاتا ہوں، اور جب وہ یہاں آتے تو کہتا روک دے، کہا یہی محلہ گلشن چشت ہے، آئندہ جب کوئی گلشن چشت کہے گا تو یہی لا کے پہنچانا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو بتائیں گے تو بات معلوم پڑے گی نا۔ تو یہ کون سا محلہ ہے؟ گلشن چشت ہے۔ کتنا پیارا نام ہے، اور نام ہی ایسا رکھا ہے رکھنے والوں نے کہ 1-2 بزرگ نہیں آئیں گے، ساری چشتیت یہاں سمٹ کر آ جائے گی۔ تو یہ گلشن چشت ہے، تو ہمیں چشتیت سے الہی تابوت خورشید ماہی، چراغ و چشتی چراغ چشتیا راہ روشنائی۔ اللہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں اس وقت تک چشتیت کا چراغ روشن رہے۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن چشت کو بھی سلامت رکھے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔